عالم اسلام کے عظیم سلامات و مرحبا پیر سید نبی مسعود شاہ صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اور آخر میں ذکر مولا کائنات ارشاد فرمایا۔ ایک اعلان سماعت فرمائیے گا۔ عظیم الشان روح پرور سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 87A جیون آباد میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ 28 اکتوبر روز سوموار بعد نماز عشاء، جس میں علیہ السلام کے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا پیر مفتی غفران محمود سیالوی صاحب خطاب فرمائیں گے اور عالم اسلام کے عظیم نعت خوان حاج محمد صابر سردار سمیت دیگر احباب تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ عزیز تمام دوست شرکت فرمائیں اور بعد حاضری کے لیے آپ تشریف رکھیں، آپ کی بڑی محبت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ اٹھا کے بول کے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کیجئے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور آئیے ہم سماعت کرتے ہیں چند ہی لمحات کے بعد عالم اسلام کے عظیم خطیب جن کے اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ شکیل احمد ثانی صاحب کو آپ اپنا خطاب ذیشان ارشاد فرمائیں گے اور آپ دوست گزار جنہوں نے بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں، جنہوں نے جانا ہے جا سکتے ہیں کیونکہ ادب کی محفل ہے۔ یہاں بات ہو کر بیٹھئے، برائے مہربانی جو دوست جانا چاہتے ہیں اٹھنا چاہتے ہیں بے شک اٹھ جائیں، جنہوں نے بیٹھنا ہے ذکر سرکار سننا ہے وہ سماعت کریں۔ مولا علی کا ذکر قبلہ شاہ صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ کیا اور آپ نے سماعت فرمایا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں میرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اب جو علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے وہ کیا کرے؟ حضور فرماتے ہیں علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، کہیے سبحان اللہ، کہیے نا ذرا سبحان اللہ۔ علی کا نام لینا بھی عبادت ہے، علی کا نام سننا بھی عبادت ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور قبلہ پیر صاحب فرماتے ہیں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے۔ اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے۔ اور مرحب دو نیم ہے، سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اور آپ توجہ کریں گے میں قطعہ پیش کر رہا ہوں کہ دین کے پھولنے پھلنے کا سبب لکھا ہے، دین کے پھولنے پھلنے کا سبب لکھا ہے۔ کربلا لکھنے کا مطلب ہے کہ سب لکھا ہے۔ یا علی کہہ کے غور سے چہروں کو پڑھو، ایسا لگتا ہے کہ چہروں پہ نسب لکھا ہے۔ یا علی کہہ کے، یا علی کہہ کے غور سے چہروں کو پڑھو، ایسا لگتا ہے کہ چہروں پہ نسب لکھا ہے۔ سارے اٹھاؤ ہاتھ، بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آئیے سماعت کرتے ہیں حضرت اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا شکیل احمد ثانی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ محمد رسول اللہ والذین معہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المتعمين۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں، کوئی زبان خاموش نہ رکھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ قابل سادہ کرام، ذی احتشام علماء کرام، سادات اکرام، معزز و محتشم مہمانان اکرام قدر، انتہائی واجب تکریم دوستو، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم یا رسول اللہ میلاد کونسل کے ذریعے انتظام ہونے والی 14ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں۔ دعا ہے بارگاہ قدوس کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میری دوستوں سے گزارش ہے، جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں درمیان میں جو گیپ آ گیا ہے، اگر تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تو میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ جو سننے کے لیے آئے ہیں تھوڑا قریب آ جائیں، بڑی مہربانی آپ کی ساتھ محفل کا رنگ بن جائے، کیونکہ ہم لوگ نعت پسند ہے، خطاب پسند نہیں ہے۔ اور میں بچوں کو جنہوں نے محفل کو سجایا، بڑا خوبصورت، پوری جو کمیٹی کے ماشاءاللہ 20 25 30 اراکین ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں پورے علاقے میں، جو تو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ہر سال آقا علیہ السلام کے دیوانوں مستانوں کے لیے ایک اس طرح کی خوبصورت محفل سجاتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، اور جو لوگ ان سے تعاون فرماتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی حاضری بھی قبول فرمائے۔ میں تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و کارکنان جو تشریف لائے ہیں، بھائی ارشد صاحب کی قیادت میں قافلہ آیا ہوا ہے، میں ان تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ وقت اب خطاب کا نہیں ہے، وقت خطاب کا نہیں ہے۔ میں نے ان دوستوں سے گزارش کی تھی کہ 11 بجے تک خطاب، بڑی مہربانی 10:30 11 سے بعد خطاب ہوتا بھی نہیں ہے، اور وہ خطاب کا وقت بھی نہیں رکھتا، مگر مجبوری یہ ہے، ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، یہ مہمانوں کو کھانا کھلانے میں چکر میں رہتے ہیں۔ 10 بجے تلاوت شروع ہوئی ہے، میں سنتا رہا ہوں۔ اب ذرا نقیب کیا کرے، جب قاری 10 بجے آئے گا، 8 بجے جماعت ہوتی ہے، اب صبح یہ 3 بجے تک بیچارے بیٹھ رہے ہیں، میرے بعد 3 نعتیں بھی باقی ہیں، اور فجر کی نماز شاید ہی آپ میں سے کوئی پڑھے، فجر کی نماز شاید ہی کوئی پڑھے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ہم لوگوں نے فرض چھوڑ دیے ہیں، سنتیں پکڑ لی۔ میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، میں ہمیشہ حق کی بات کرتا ہوں، کسی کو اچھی لگے رکھ لے، نہ لگے میں نے کبھی لالچ نہیں دیا، مجھے اگلے سال ہی بلانا، مجھے نہ بلانا میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اللہ کا شکر ہے، میرے پاس ہزاروں محافل ہیں، یار کا ذکر کرنا ہے وقت ہوتا ہی نہیں، مگر حق کی بات یہ کروں گا بیٹو کہ آپ اتنا بڑا کام کرتے ہیں، بڑی خوبصورت محفل ہے، نعت ایسا ہے کہ بڑا ہوتا ہے، ایسا سید کا بچہ بیٹھا ہو ایک ہی کافی ہے۔ آپ برات جمع نہ کریں، 20 25 نہ بلائیں، ایک یا 2 نعتاں، حق 2 نعتاں، ایک تلاوت اور ٹائم آپ کی مٹھی میں ہو۔ میں جاپان میں ہوتا ہوں، آپ کسی جاپانی سے وقت طے کر لیں، سر کٹ جائے گا، وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوتے، یعنی وہ دنیا ترقی کر کے چاند پہ چلی گئی ہے۔ اب آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا 11 بجے کا، میں 12 سوا 12 بھی 12:30 ہو گئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا وہ جو میرا علم ہے، وہ جو میرے قیمتی موتی میں نے ضائع کرنے ہیں، کیونکہ اب آپ کے اندر طاقت نہیں ہے سننے کی، آپ تھک چکے ہیں، میں آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں، اور ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے تقریر ختم ہو جائے، اگلا نعت خان آ جائے، بس وہ شروع ہوگا، پھر کہیں گے نہیں چھوڑو یار اگلا آ جائے۔ کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز کا ذائقہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا بیٹو، آپ لوگ اتنی کوشش کرتے ہیں، تودو کرتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھتے ہیں
اگر آپ لوگوں کا عقیدہ ٹھیک نہ کر سکے ساری رات جتنی مرضی نعتیں پڑھ لیں آپ کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. یہ بہت بڑی سازش ہے اہل سنت کے ساتھ. ہم لوگوں نے ساری رات نعت پڑھ رہے ہیں 2-2 گھنٹے, اور صبح اگر عقیدے کی بات پوچھ لیں کسی کو عقیدے کی خبر ہی نہیں ہوگی. اور دوسرے لوگ جن کو آپ اپنا قریب سمجھتے ہیں ان کے جلسوں میں جائیں, ان کے 10 علماء کتاب کریں گے. 10 مولوی نعت پڑھتے بھی ہیں. وہ لوگوں کا عقیدہ جیسے بھی ہے وہ لوگ بڑھ رہے ہیں. اب یہ محرم گزرا ہے, آپ دیکھیں 10 دن عقیدہ جو بھی ہو 10 دن تک ان کی عورتیں ان کے مرد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے عقیدے کے پرچار پہ لگے رہے. انہوں نے سنا ہے اپنے علماء کو ذاکرین کو ننگے پاؤں عورتیں جا رہی ہیں, جلسے بھرے ہوئے ہیں. ہمارے جلسوں میں خواتین کو تو ویسے دروازے بند ہیں, اب رات کو اس وقت تک کون آئے گی بیچاری؟ ہماری ماں بہن بیٹی ساری رات باہر رہ سکتی ہے؟ ہمارا معاشرتی نظام ایسا نہیں ہے. وہ بیچاری آئے گی تو اس کو کس کو ساتھ لے کے آئے گی؟ اس کا اگر جی چاہتا ہے وہ بھی نبی کی نعت سنے. ہم نے شیڈول ہی ایسا رکھا ہے, نماز ہم نے نہیں پڑھنی. جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں دیکھ لوں آدھے بغیر وضو کے بیٹھے ہوئے معذرت کے ساتھ. یہ محافل ادب سکھانے کے لیے ہوتی ہیں, تو وضو کا طریقہ کون بتائے گا؟ عالم. اس کو آپ نے سننا نہیں ہے, اس کو آپ نے بٹھا دینا ہے کہ رات کو 1 بجے آپ کی باری آئے گی. یہ تکلیف والی بات ہے. میری یہی گزارش ہے جو بھی لوگ مینجمنٹ کرتے ہیں بر وقت پروگرام شروع ہو, عشاء کی نماز پڑھی جائے, بندوں کا انتظار نہ کریں. آپ 1 سال کر کے دیکھ لیں, اگلے سال پورے وقت میں شروع کریں, پورے وقت میں ختم کر دیں, لوگ آئیں گے. پھر بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے آئیں منہاج القرآن کے دروس قرآن میں آ جائیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں وقت کی پابندی. 1.25 گھنٹے میں درس بھی ہوتا ہے, نعت بھی ہوتی ہے, تلاوت بھی ہوتی ہے. یہ مجمع کچھ بھی نہیں, آپ سے 20 گنا بڑے مجمع. یہ کہ سوال میں لوگ آتے ہیں, جب آپ لوگوں کو پابند کر دیں ہم نے 1 گھنٹے میں ختم کرنا ہے, لوگ آئیں گے. اور جب آپ کا وقت ہی نہیں ہے, لوگوں کو پتا ہے کہ ساری رات بیٹھنا ہے, چلو کسی وقت بھی چلے جائیں گے. اور یہ جو بات ہے آپ کو کوئی اور کرے گا نہیں, جرأت نہیں ہے کسی میں بات کرنے کی. اسے پتا ہے میں یہ بات کروں گا مجھے نوٹ نہیں ملیں گے, ہم نوٹوں کے لیے آئے نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے میرا گاڑیوں کا بزنس ہے جاپان میں, میرے قائد نے مجھے بڑا نوازا ہے. ہم نے کبھی پیسوں کے لیے نہ نعت پڑھی ہے, نہ کبھی طمع رکھا ہے, نہ کبھی لالچ رکھا ہے. میں ہمیشہ ایک بات یاد کرتا ہوں, جو میرا رزق ہے کوئی مائی کا لال لے جا نہیں سکتا, جو میرا نہیں مجھے دے کوئی نہیں سکتا. تو جب میرا مقدر جو ہے وہ مجھے مل کے رہنا ہے تو پھر حق کی بات کیوں نہ کی جائے, ڈنکے کی چوٹ پر کی جائے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دوستو اپنے علماء کو ان کے وقت کے مطابق سنیں تاکہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو. اور آج جس عقیدے پر میں نے گفتگو کرنی ہے, مجھے جو موضوع میرے بچوں نے دیا, یہ بھائی عبدالرزاق صاحب ہے, پوری ٹیم ہے, تو میری عادت ہے میں گھر سے تیاری اپنے طور پر میں نے کی ہوتی ہے, مگر میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے سننا کیا ہے. میں وہ رٹی رٹائی تقریروں والا بندہ نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ چلیں, مجھے پورا سال سنیں. ایک جگہ پہ 10 سال درس قرآن دیا ہے, وہی لوگ, وہی ہیرے, وہی مجمع, وہی دیوانے ہیں. اور الحمدللہ وہ محبت سے تشریف لاتے سنتے ہیں. اور آج بھی مجھے معلوم ہے وقت نہیں ہے خطاب کا, مگر میں جتنی دیر بھی کروں, آدھا گھنٹہ کروں, پونا گھنٹہ کروں, جو سبق سنا کے جاؤں گا یاد بھی کروا کے جاؤں گا. اور میں نے تقریر تب کرنی ہے جب آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے. میں مجمع کو پہلے اپنی مٹھی میں کرتا ہوں, پھر میری مرضی ہے اس کو رلا لوں, اس کو ہنسا لوں, اس کو سلا لوں. یہ حضور شیخ الاسلام کی نگاہ کا صدقہ ہے. اب آپ نے سونا نہیں ہے, جاگنا ہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی. ماشاءاللہ آپ کا ذوق پوچھے گا, بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی, نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی. نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی. معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس نے نعت نبی پڑھی تھی ابھی ابھی. لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آ گئے, لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آ گئے. منکر سے میری شک لگی تھی ابھی ابھی.
منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی، سنو سنو اہل محفل وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، مہک فضاؤں کی بتا رہی ہے، وہ زلفیں اپنی سجا رہے ہیں، کوئی مانے نہ مانے اپنی محبت کا ہے فیصلہ، محفل اپنے عروج پر ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے، اور جن کی محفل ہے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی، موضوع مجھے دوستوں نے دیا کہ آپ نے اہل بیت اور صحابہ کے تعلق پر گفتگو کرنی ہے۔ ہماری ضرورت ہے ان دونوں گھروں کو آپس میں جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ بتایا جائے، اور یہ دونوں گھر ایسے ہیں، ان دونوں کی نسبت ہے میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ اگر کوئی حیدر قرار ہے تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، کوئی ذوالنورین ہے تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے، کوئی فاروق اعظم ہے تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے، کوئی صدیق اکبر ہے تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے، جو امام سارے اماموں کا امام امام حسین ہے تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ یہ دونوں گھر صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، اللہ گواہ ہے، نہ تو صحابہ کے مقام کے لیے کوئی لفظ ہے، نہ حسین کے مقام کی تعیین کے لیے کوئی لفظ ہے۔ ساری کائنات مل جائے، 1.25 لاکھ صحابہ جنہوں نے میرے آقا کی قربت کو پایا، کلمہ پڑھا، میرے نبی کے وصال کے بعد 1.25 لاکھ مل کر بھی کسی ایک کو نیا صحابی نہیں بنا۔ 1.25 لاکھ صحابہ مل کر بھی کسی نئے شخص کو درجہ صحابیت نہیں دے سکے۔ صحابی وہی ہے جو نگاہ مصطفیٰ سے بنا۔ ارے تم ایک صحابی تو بنا نہیں سکے، حسین کیسے بناؤ؟ ارے ایک صحابی تو نیا تم سے بنا نہیں، اور حسین جس کے مقام کے لیے ابھی لفظ بنے ہی نہیں، کہاں سے شروع کرو گے؟ حسین کون ہے؟ جس کا نانا نبیوں کا سردار، جس کا بابا ولیوں کا سردار، جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار، جو خود نوجوانان جنت کے سردار، ارے ساری سرداریاں جس کے قدموں میں ہیں اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین، میرے آقا حسین کو یزید کے مقابلے میں لائے، اور اس صدی کا ملا مفتی کہے کہ یزید نے قتل کا آرڈر نہیں دیا تھا، اپنی تاریخ جا کے پڑھ۔ میرے مصطفیٰ نے اس کا نام بھی بچایا تھا، کربلا کی جگہ بھی بچائی تھی۔ یہ ایک ہی تو واقعہ کائنات کا، شہادت حسین، جن کا ذکر شہادت سے پہلے تھا۔ بولیے، شہید ہوئے نہ تھے مگر ہر کسی کو خبر تھی۔ میرے مصطفیٰ نے جگہ بھی بتا دی، علاقہ بھی بتا دیا، سن بھی بتا دی، پیچھے کھڑی کر رہے تھے۔ کہتے جی یزید امیر المومنین ہے، وہ جنت میں جائے گا، وہ بادشاہ وقت تھا، وہ شہزادہ تھا۔ میں نے کہا ٹھیک، تجھے یزید کی وکالت مبارک، ہمیں حسین کی غلامی مبارک۔ جو یزید کی وکالت کرے، جو یزید کو امیر المومنین کہے، جو یزید کی وکالتیں کرتا ہے، لڑنا نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں، اس سے بات کی جائے، اس کی ساری بکواس سن لے، اسے پھر آخر پہ کہتا ہے آ تو یزید کا وکیل، میں حسین کا غلام ہوں۔ ہم دونوں کرتے ایک دعا، قرآن کو بناتے ہیں ضامن، ایک دعا تو کر، ایک دعا ہم کرتے ہیں۔ تو دعا کر، تو مرے تو تیری آخرت یزید کے ساتھ ہو، ہم دعا کرتے ہیں ہم مرے تو ہماری آخرت حسین کے ساتھ ہو۔ تجھے یزید کی نوکری مبارک، ہمیں حسین کی غلامی مبارک، ہم حسینی ہیں۔ یزید بدبخت تھا، بدبخت ہے، کہاں سے جائے گا جنت میں؟ جنت کی وارث حسین کی ماں ہے، کہاں سے داخل کرو گے؟ جنت کا وارث حسین کا نانا ہے، جنت حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ میں نے کہا میرے پاس ایسے لفظ نہیں، کوئی پیمانہ بنا نہیں جو مقام حسین کی تعیین کر سکے۔ ایک جملہ بولوں گا تو جو ہے، اگر میں کربلا کو 2 لفظوں میں بیان کر دوں تو میں یوں کہوں گا یزید تھا، حسین ہے۔ یہ ہے نتیجہ کربلا کا، یزید تھا، حسین یہ بیٹھا ہے، حسین یہ حسین کی محبت بیٹھی ہے۔ اب میرے نبی کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، میرے مصطفیٰ نے حسین کو اپنا محبوب بنایا۔ اللہ کی چاہت میرا مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کی چاہت حسین۔ توجہ رکھنی ہے، ادھر اللہ کی چاہت ہے،
اللہ اپنے حبیب کو چاہتا ہے اور ہر کسی کو اپنے محبوب سے محبت ہوتی ہے. میرے آقا رات کو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, پاؤں میں ورم آتا ہے, اللہ کی بندگی ہے, سجدے میں طوالت ہے, اللہ کا حبیب کا سجدے میں گرتا ہے, وہ وہی بھیجتا ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے مزمل کی چادر والے ساری رات نہ جاگا کر, تھوڑا سو بھی لیا کر. الا قلیلا, میرے مصطفیٰ سجدہ گھٹا بستر تے آپ. توجہ رکھنی ہے. ابھی حاکم صاحب آئیں گے, انہوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے, سونیا بیٹھ جا رب آکھے کدی چھوٹا قیام ہی کر لیا کر. یا ایھا المزمل, اے مزمل کی بکل والے, سونیا بیٹھ جا رب آکھے کدی چھوٹا قیام ہی کر لیا کر. گل چھوڑ کے امتی محبوبہ کوئی اور کلام نہیں کر لیا. جڑا بھیجنا ہمیں سلام دیتے وہ قبول سلام ہی کر لیا کر. تیرا رات دا جگنا دکھ دینا تھوڑی دیر آرام ہی کر. میرے مصطفیٰ سو کے نہیں, توجہ رکھنی ہے. اللہ کا حبیب سجدے میں ہو, اللہ فرماتا میرے مصطفیٰ سجدہ چھوڑ آ, مصلی پہ آ, بستے نبی ہو. آقا حسین میری پشت پہ, میرے مصطفیٰ کی پشت پہ بیٹھے, اللہ کی نماز ہو, سر سجدے میں ہو. اللہ فرماتا مصطفیٰ حسین تیری پشت پہ ہے, حسین کے علاق کا خیال کر, سجدہ پڑھا دے. مصطفیٰ سجدے سے سر نہ اٹھا جب تک حسین اتر نہ جائے. نماز میری ہے, سجدہ میرا ہے, پرواہ نہ کر, آج سجدہ پڑھا دے. حسین تیری پشت پہ ہے. اپنی بات کی فرمایا گھٹا, حسین کی بات کی فرمایا سجدہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. وہ جو ہے جب اپنی بات کی کہا حبیب تیرے پاؤں میں ورم آتا ہے, تیرا دکھ دیکھا نہیں جاتا. قلیلا, سجدہ گھٹا, عبادت تھوڑی کر, بستر پہ آ. جب میرے آقا کی پشت پہ حسین بیٹھ گئے, اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ نماز میری ہے, غم نہ کر, میری نماز کا خیال نہ کر, حسین کے آرام کا خیال کر. قلیلا نہیں کثیرا, طوالت. صحابہ فرماتے ہم نے پریشان ہو کے دیکھا, آقا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. ایک صحابی فرماتے میں نے سر اٹھا کے دیکھا, میں نے آقا کی پشت پہ آقا حسین کو بیٹھے دیکھا, میں نے پھر سر سجدے میں رکھ لیا. صحابی رسول نے حالت نماز میں میرے نبی کو بھی دیکھا, آقا حسین کو بھی دیکھا, نماز کوئی نہیں ٹوٹی. ان کی دیکھ کے نہیں ٹوٹی, ہماری خیال سے توڑ دیتا ہے. اور میری توجہ رکھے, میں نے کہا یہ سجدہ میرے مصطفیٰ کا ہے. نماز میں جو سجدہ ہوا یہ کسی عام شخص کا سجدہ نہیں, یہ سجدہ ہے میرے مصطفیٰ کا. اور نماز کی حقیقت پہ اگر غور کریں, الصلاۃ معراج المومن, نماز ہے مومن کی معراج. یہ ملی تھی معراج کی رات. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, جب راز و نیاز کی باتیں ہوئیں تو وہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کو نماز کا تحفہ دیا کہ میرے حبیب دنیا میں جائے گا نا, جب میری یاد آئے گی غم نہ کرنا, نماز کا تحفہ ساتھ لے گا. تو وہیں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا, میں حسن کے پردے اٹھا دوں گا. اب اللہ کا نبی جب نماز پڑھے تو اللہ کا حسن سامنے ہوتا ہے. الصلاۃ معراج المومن, پھر بھی یقین نہیں آتا تو حسین کی ماں کی نماز کو دیکھو, ایک ہی سجدے میں پوری رات ختم ہو جاتی ہے. سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حسین کی ماں ہے. اللہ کی قسم یہاں پر تو ضبط کے بندہ نہیں ٹوٹ جاتے ہیں. ان کا نام لینے کے لیے زبان کا وضو چاہیے, ان کا نام سننے کے لیے کان کا وضو چاہیے, سوچنے کے لیے دماغ کی طہارت چاہیے. کیوں کہ وہ وارث چادر تطہیر ہیں, مجسمہ شرم و حیا ہیں. کائنات کی یہ وہ یکتا خاتون ہیں بی بی فاطمہ الزہرا, جن کی بارگاہ کا ادب فرشتوں پر بھی لازم ہے, بے خطاؤں پر بھی لازم ہے. ہم تو خطاوار ہیں, وہاں تو موت کا فرشتہ نبی کی بیٹی کی اجازت کے بغیر دہلیز مصطفیٰ پار. یہ حسین کی ماں ہے. کائنات میں بڑی بڑی عظیم عورتیں گزر گئی, مگر حشر کے دن ایک حسین کی ماں کے لیے اعلان ہونے والا ہے, یا اہل المعشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمرد فاطمہ بنت محمد. اہل معشر اپنی آنکھیں بند کرو, اے میرے ولیوں, اے میرے رسولوں, اے میرے ابدالوں, جھک جاؤ کہ حسین کی ماں محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا. ارے جن کے لیے
اللہ حشر کے دن بھی پردے کا انتظام کرے گا، وہ حسین کی ماں فاطمہ الزہرا۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ حسین اس ماں کا بیٹا ہے، وہ ایک ہی سجدے میں رات ختم کر دیتی ہیں۔ جب صبح ہوتی رو کے کہتی مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے، فاطمہ کا سجدہ بھی ادا نہ ہوا تیری رات بھی ختم ہو گئی۔ وہ اتنا لمبا سجدہ کیا کرتی تھی؟ الصلاۃ معراج المومن۔ جب وہ نبی کی بیٹی سر سجدے میں رکھتی ہوگی نا، کہتی بھی سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اپنے حسن کے سارے پردے اٹھا دیتا۔ وہ ساری رات اللہ کے حسن کے جلووں میں گم ہو جاتی ہوں گی۔ یہی نماز ہے تو جو ہے، میں نے کہا اللہ کا نبی نماز پڑھے خدا کو دیکھتا ہے، بیٹی نماز پڑھے خدا کو دیکھتی ہے۔ علی نماز پڑھے تیر لگ جائے، صحابہ کھینچتے ہیں، کہا ٹھہرو مجھے نماز میں جانے دو، اور علی شیر خدا نماز میں گئے، صحابہ نے تیر کھینچا، تیر بھی نکلا خون بھی نکلا۔ شریعت کا قاعدہ سن لے، اگر نماز میں بندہ کھڑا ہو، پیپ نکل جائے، خون نکل جائے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ علی کے جسم سے خون بھی نکلا۔ آج تک کسی ملا نے، کسی ذاکر نے علی کی نماز نہیں توڑی۔ کیوں نہیں توڑتے ہو؟ یہ علی کی نماز ہے۔ علی کا خون تم جیسا ہوتا تو ٹوٹ جاتا۔ نہ علی کی ڈیوٹی ہے، نہ کربلا میں آقا حسین کی ڈیوٹی ہے۔ خنجر بھی چلتا رہا، خون بھی بہتا رہا، گردن بھی کرتی رہی، مگر نماز نہیں ٹوٹی۔ کیوں نہیں ٹوٹی؟ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب کرا نور۔ اگر خون ہوتا تو جاتی، یہ خون نہیں، نبی کا نور تھا، یہ نبی کا نور تھا۔ حضرت علی شیر خدا کی نماز، اور پھر کربلا میں حسین کی نماز، سر بھی کرتا رہا، نماز بھی ہوتی رہی۔ میں نے کہا صلاۃ معراج المومن، نماز ہے مومن کی معراج۔ اب پوری توجہ چاہیے، میرا نبی جب سر سجدے میں رکھتا ہوگا، اللہ کا حسن سامنے اللہ کے جلوے کرتا ہوگا، اللہ کا نبی اللہ کے حضور کو تک رہا ہے۔ اب میں ایک جملہ بولتا ہوں، بابا جی آپ کی نظر کرتا ہوں، سر جھکا ہے خدا کے لیے، اٹھ نہیں رہا حسین کے لیے۔ لاؤ کوئی پیمانہ، مقام حسین کو تولو۔ سر جھکتا تھا خدا کے لیے، اٹھتا نہیں تھا حسین کے لیے۔ سر جھکا ہے خدا کے لیے، ادھر حسن خدا، ادھر آرام حسین۔ اللہ میں حبیب میرا حسن تیرے سامنے ہے، مگر حسین کو گرنے نہ دینا۔ میرے نبی نے سجدے کو طول دیا، گرنے نہیں دیا۔ تو جو ہے، میں نے کہا کوئی پیمانہ بنا ہی نہیں جو مقام حسین کو معین کر سکے، جس ساتھ کو معین نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ملا تیرے ایمان کی، تو حرم کعبہ میں جاتا ہے، ادھر پتھروں کو چومتا ہے۔ ایک پتھر اللہ کے گھر کے نکر میں لگا ہے، اس کا نام ہے حجر اسود۔ توجہ چاہیے، وہاں اس کو ہر کوئی چوم رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں چومتا ہے؟ کہتا اس پتھر کو لب مصطفیٰ لگے ہیں۔ میں نے کہا ایک پتھر کو نبی کے لب لگ جائیں، اسے چومنا تیرا حج ٹھہرے۔ جس حسین کو میرے مصطفیٰ چومتے رہے ہوں، جس حسین کو میرے آقا اپنی زبان چسواتے رہے ہوں، ارے پتھر کا ادب کرتا ہے، حسین سے بغض رکھتا ہے؟ ارے پتھروں کو چومنا تیرا حج ہے، حسین کی محبت حج سے بھی افضل ہے۔ اس محبت کو اپنے اندر ڈال، نبی کی یاد کی محبت اپنے اندر رکھ۔ پتھر کو چومتا ہے، کہتا میرا حج ہو گیا۔ میں نے کہا یہ پتھر، اب میں اسی پتھر کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے، پوری توجہ چاہیے، صحابہ اور اہل بیت کا تعلق بتا رہا ہوں۔ ایک شخصیت جن کا نام ہے فاروق اعظم، فاروق حق و باطل۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کو نبی آتا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، حجر اسود کو خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، I know you are a stone۔ میں جانتا ہوں تو بے جان پتھر ہے، نہ میرا فائدہ کر سکتا ہے، نہ مجھے نقصان دے سکتا ہے۔ میں فاروق اعظم تمہیں چومنے لگا۔ اچھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر سے خطاب کر رہے ہیں۔ اگر پتھر عمر فاروق کی سن سکتا ہے تو مدینے میں بیٹھنے والا آقا ہم غلاموں کی نہیں سن سکتا؟ ارے پتھر تو سنے، حسین نہیں سنے گا، مصطفیٰ نہیں سنے گا۔ کہتے میں تجھے چومنے لگا ہوں، اس لیے نہیں، تجھے
تجھے خدا نے بھیجا ہے۔ ہم نے خدا کو کون سا دیکھا؟ مصطفیٰ نے فرمایا رب ہے، ہم نے مصطفیٰ کی زبان پہ سن کے مان لیا، ہم نے بن دیکھے مانا ہے، یار نے کہا رب ہے ہم نے مان لیا۔ یہ نہ سمجھنا تو جنت سے آیا ہے، میں نے جنت کی تمام میں کبھی سجدہ ہی نہیں کیا، میں تو یار کو راضی کرتا ہوں، میں حوروں کے لیے سجدے نہیں کرتا، میں تو راضی کرتا ہوں اپنے مصطفیٰ کو۔ یہ نہ سمجھنا تو اللہ کے گھر میں نسب ہے، ہم تو فلسطین سے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس، یار نے رخ ادھر پھیرا، ہم نے بھی اسی کو کعبہ بنا، جس طرح وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض رخ جدھر وہ موڑ دیتے ہیں۔ میں تمہیں چومنے لگا ہوں اس لیے نہیں، تجھے بادشاہ چومتے ہیں، گدا چومتے ہیں، عرب و عجم والے چومتے ہیں، نہیں، میں فاروق اعظم اللہ کی قسم تمہیں کبھی نہ چومتا اگر تجھے میرے مصطفیٰ نے نہ چوما ہوتا۔ ارے تجھے نہیں، میں لب مصطفیٰ کو چوم رہا ہوں۔ یہ ہے ایمان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر فاروق ایک پتھر کو چومنا اپنا ایمان سمجھے۔ کون سا پتھر؟ جس پتھر کو لب مصطفیٰ لگے ہو۔ ارے ایک پتھر کو چومنا عمر فاروق کا ایمان ہو۔ جس بیٹی کی پیشانی میرے مصطفیٰ نے چومی ہوگی، جس حسین کے لب میرے مصطفیٰ نے چوسے ہوگے، کیا عمر فاروق ان کا ادب نہیں کرتے؟ ارے پتھر کا اتنا ادب ہو تو کیا ان کا ادب نہیں کرتے ہو؟ ملا باز آ جا، ٹھیک ہو جا، تجھے معلوم نہیں ہے، تجھے تو مر کے پتہ نہیں کلمہ بھی ملے نہ ملے، وہ دونوں جنت میں لیٹے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے قبر میں جو جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے باغ، میرے مصطفیٰ جنت میں، صدیق اکبر جنت میں، فاروق اعظم جنت میں، وہ تو جنت میں سو رہے ہیں۔ اپنی زبان تان دراز نہ کیا کر، تجھے معلوم ہے، سن۔ اب ابھی میں مجھ سے پہلے ایک نعرہ بڑے خوبصورت انداز میں لگا، علی شیر خدا کا نعرہ۔ سب جب بھی نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تجنولی دی باری ابھی 5 نعرہ ہے، 5 تنی 1.25 لاکھ، یہ نعرہ 5 نعرہ ہے، 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری بنا کیسے؟ سن لے، آج کسوال کی سرزمین پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں، یہ نعرہ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے لگایا، باقی نعرے تو لائے نے، گل پوری سن۔ 1.25 لاکھ 5 نعرہ ہے، 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ ہے۔ یہ مقام غدیر خم پہ لگا جب میرے آقا آخری خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا، میرے آقا مدینہ کی جگہ ہے مقام غدیر خم، میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا، 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں، 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا، میرے غلاموں انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بعدی لن تضلوا، میرے بعد اگر دونوں کو تھام لو گے گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی، کتاب اللہ و اہل بیت و اطراتی، ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں، ایک اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا دامن دے کے جا رہا ہوں، نہ قرآن کو چھوڑنا نہ میری اہل بیت کے دامن کو چھوڑنا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم جانتے ہو میں محمد مصطفیٰ تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ ولی ہوں؟ اتشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کس بات کی گواہی دیتے ہو میں محمد مصطفیٰ تمہاری جانوں کا ولی ہوں؟ اتعرفون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا اس بات کو جانتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے میں تمہارا ولی، تمہارا تان مان دان جان سب کچھ میری؟ قالوا بلا بلا بلا۔ 1.25 لاکھ صحابہ نے ایک زبان ہو کر عرض کیا، آقا حق ہے حق ہے حق ہے، آپ ہمارے ولی، ہماری جانیں آپ کی، عزت آپ کی، آبرو آپ کی، آپ ہمارا سب کچھ، آقا آپ ہمارے ولی ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ نے اپنی ولایت کا اعلان 1.25 لاکھ صحابہ سے لے لیا، علی شیر خدا کو منبر پہ کھڑا کیا، اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، فرمایا سنو، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی۔ میرے مصطفیٰ نے علی شیر خدا ہاتھ میں لے کے جب اعلان کیا، نعرہ لگا، 5 نعرہ 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، علی کو سب سے پہلے جنہوں نے مولا مانا وہ کوئی اور نہ تھے، مصطفیٰ کے 1.25 لاکھ سے ہر صحابی نے علی کو مولا مانا، تو علی کو تو مانے، صحابہ کو نہ گل سمجھے۔ 1.25 لاکھ صحابہ نے
علی کو مولا مانا. جب صحابہ نے علی کو مولا مانا تو کیوں نہیں مانتا؟ سبحان اللہ. تو علی کو مولا مانے پھر صحابہ کو نہ مانے، یہ کیسی بات ہے؟ کیا بات. میرے آقا نے اعلان کر دیا، پھر میرے آقا نے اللہ موالی من والا ہو وعادی من آدھا ہو، اللہ تو اس کا ولی بن جو علی کو ولی مانے، اور سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. میرے نبی نے فرمایا علی ولی من بعد، لوگوں سنو میرے بعد تمہارا ولی میرا علی ہوگا. ساری امت کو علی کے سپرد کر دیا. علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش. بابا جی علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو علی کی جائے ولادت سے انحراف تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول. علی شیر خدا کی ولایت کا اعلان ہوا. حضور شیخ الاسلام نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی. 1000 کتاب لکھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے. شیخ الاسلام نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ 1000. اتنا سخت نام کسی کتاب کا نہیں رکھا. السیف الجلی، چمکتی ہوئی تلوار، علی منکر ولایت علی. علی کی جو ولایت کا منکر ہے یہ میری کتاب تلوار کی طرح کاٹ کے رکھ دے. چمکتی ہوئی تلوار ہے. اس ایک حدیث کو 56 طرق سے روایت فرمایا ہے. حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی. میرے آقا نے اعلان کر دیا. علی شیر خدا کے خیمے کے بعد 2 شخص کھڑے تھے. علی شیر خدا باہر آئے. معلوم کون تھے؟ ایک نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نام تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی شیر خدا باہر آئے. عمر فاروق اور علی بھائی مبارک ہو، انت مولایا و مولا کل مومن. آج سے تو ہمارا بھی مولا ہے، مومن کا بھی مولا ہے. جنہوں نے سب سے پہلے علی کو مولا بننے کو مبارک بات دی، گھر جا کر وہ کوئی اور نہ تھے، وہ صدیق اکبر تھے، وہ فاروق اعظم تھے. صحابہ کرام اس گھر سے بڑا پیار کرتے تھے. میں ایک جھلک دیتا ہوں، سنتے جائیں، اپنا ایمان تازہ کرتے تھے. گھر میں بیٹھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی، ابا جان ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، جب بھی مجلس لگتی ہے آپ ٹکٹ کی باندھ کے علی کا چہرہ ہی تکتے رہتے ہیں. اندی ارا نقصر علی وجہ علی. ابا جان آپ علی کا چہرہ ہی تکتے رہتے ہیں. اور میں بیٹی میں نے اپنے مصطفیٰ کی زبان پاک سے سنا، میرے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہوتا ہے. بیٹی میں صدیق اکبر کا ایمان یہ ہے، میں تکتا علی کا چہرہ ہوں، کرتا عبادت ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر کا ایمان، وہ علی کا چہرہ تکنا عبادت سمجھے تو ان میں دوریاں. میں کہا کائنات کی ماں، ہم نے تو علی کا زمانہ نہیں پایا، ہم نے تو علی کا چہرہ نہیں تکا، تو ہمارے لیے بھی ارشاد فرمایا. دوسرے مقام پر میرے آقا کی دوسری چیز میرے مصطفیٰ نے فرمایا النظر الی علی عبادہ، علی کی گزرگاہ کو دیکھنا بھی عبادت ہوتا. جدھر سے علی گزر گئے کسی نے ان راہوں کو تک لیا، اس نے بھی عبادت کر لی. میں نے کہا کائنات میں ہم تو بیٹھے ہیں کسوال میں، ہم تو بیٹھے ہیں اس محفل میں جو دور دراز ہو رہی ہے، نہ علی کی گلی قریب ہے نہ علی کا مکھڑا قریب ہے، یہ بھی تو علی علی کر رہے ہیں. ان کو بھی کچھ ملے گا، ان کے لیے بھی میرے نبی نے کچھ ارشاد فرمایا. تیسرے مقام پہ میرے مصطفیٰ کی تیسری حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہوتا ہے، علی کا نعرہ لگانا بھی عبادت ہوتا ہے، دم مست کلندر علی علی کہنا بھی عبادت ہوتا ہے، علی کا نام لینا بھی عبادت ہوتا ہے، علی کا نعرہ لگانا بھی عبادت. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر. اور جب آپ کا وصال ہونے لگا نا، سیدنا صدیق اکبر نے علی شیر خدا کو بلایا، کہا علی جب میں مر جاؤں مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے انہیں مصطفیٰ کو دیا. دیکھو وصیت کر رہے ہیں، علی مجھے انہی ہاتھوں سے خود غسل دینا جن سے تو نے میرے مصطفیٰ کو دیا ہے. اور علی یوں کرنا، میری میت کو در مصطفیٰ پہ لے جانا، آقا کے روزے پہ لے جانا، عرض کرنا آقا غار یار آیا ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو آقا کے قدموں میں دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے مجھے جنت البقیع میں لے جانا، اور علی مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنا جن ہاتھوں سے تو نے میرے مصطفیٰ کو دیا. آپ کا وصال ہوا، جنازہ پڑھا گیا، آقا علیہ السلام کے روزے کے باہر لے جایا گیا. حضرت علی شیر خدا نے کہا یا رسول اللہ، آقا غار یار آیا ہے، دروازہ خود کھلا، اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الا الحبیب، جلدی کرو ایک یار کو دوسرے یار سے ملاقات، ایک یار کو دوسرے
یار سے ملا دو۔ حضرت علی شیر خدا اپنے ہاتھوں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو قبر میں اتارتے ہیں، ادھر قبر میں اتارا جا رہا ہے، ایک شخص رقص کرتا ہے، ایک شخص رقص کر رہا ہے، کہتا ہے صدیق اکبر تجھے مبارک ہو، ابو بکر بھائی تجھے مبارک ہو، ابو بکر بھائی تجھے مبارک ہو۔ لوگوں نے پوچھا عمر فاروق کیا ہو گیا تجھے؟ یہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، مبارکیں کیسی؟ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فاروق رضی اللہ تعالیٰ مبارک دے رہے ہیں صدیق اکبر کو، تجھے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو مر گئے ہیں، کیا کس بات کی مبارک؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا والی من خاف مقام رب جنتان، جو اللہ کی بارگاہ میں خوف سے کھڑا ہوا اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ فرمایا یہی تو وہ ہستی ہے جسے 2 جنتیں مل گئی، ایک جنت یہ جہاں دفن ہو رہے ہیں، ایک جنت وہ جہاں مالا اللہ پہلے جائے۔ یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی سنتے ہیں، اس لیے تو میت کو لے جایا۔ جب حضرت علی شیر خدا کی نکاح کی باری آئی، آقا علیہ السلام فرمایا علی جاؤ زرہ بیچ کے آؤ، تمہارے پاس گھوڑا بھی ہے، زرہ بھی ہے اور تلوار بھی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تلوار اپنے پاس رکھو، مرد کی زینت ہے، گھوڑا جنگ میں کام آئے گا، زرہ بیچ کے لے۔ شیعہ کی موت پر کتب میں لکھا ہے وہ 30 درہم کی زرہ تھی، 30 درہم، 30 درہم۔ جب صحابہ کرام میں گئے عثمان غنی نے 500 درہم میں خرید لی، وہ 30 روپے کی چیز 500 میں خرید لی، 500 درہم میں جب خرید لی، علی شیر خدا جانے لگے تو سیدنا عثمان غنی عرض کرتے ہیں علی بھائی شادی کا تحفہ نہیں لوگے؟ یہ ذرا تحفے میں رکھ لو۔ وہ شادی تحفے میں دے دی کیونکہ سیدنا عثمان غنی کو معلوم تھا علی کہ یہ پیسے نبی کی بیٹی کا جہیز بننے میں کام آئیں گے۔ میرے آقا کے پاس گئے، آدھے میرے آقا نے رکھ لیے، آدھے علی شیر خدا کو واپس کر دی، کہا ولیمے کا انتظام کرو۔ وہ جو نبی کی بیٹی کا چھوٹا موٹا جہیز بنا نا، وہ نبی کے پیسوں سے نہیں بنا تھا، وہ علی کے پیسوں سے بنا تھا۔ سن لے آج تو باپ کے مجھے بڑا جہیز دے، جہیز دے، تیرا اپنا حق ہے، تو لا کے دے۔ لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں، یہ جو جہیز کی لعنت ہے نا، یہ جو باپ بیچارہ بوڑھا ہو گیا، بناتے بناتے باپ بوڑھا ہو گیا، بھائی مقروض ہو گئے، ایک بیٹی کی جولی اس لیے نہیں اٹھتی کہ وہ لاکھوں کا جہیز نہیں دے سکتے، تو میرے نبی چاہتے تو سونے کے پہاڑ دے دیتے، مگر جب نبی کی بیٹی کی ڈولی گھر سے نکلی تو بڑی بڑی عورتیں عرب کی امیر خواتین دیکھنے آئی تھی۔ دیکھیے تو صحیح، عرب کی سب سے امیر ماں کی بیٹی کی شادی، عرب کی سب سے بڑی تاجرہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی کی شادی، کتنے ٹرک جہیز کے جاتے ہیں، مگر جب جہیز نکلا تو وہ نہ ٹرک تھے نہ ٹرالیاں، صحابہ اکرام نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا، ایک چٹائی تھی، ایک مسلح تھا، ایک چکی تھی، ایک پیالہ تھا، 2 اس میں گلاس تھے، صحابہ اکرام نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا۔ دنیا ورطہ حیرت میں گم تھی کہ اتنے عظیم باپ، اتنی عظیم ماں کی بیٹی اور اتنا تھوڑا جہیز، اگر میرے مصطفیٰ کی بیٹی کا گھر بس سکتا ہے تیرا بھی بس سکتا ہے۔ میرے نبی نے تھوڑا دیا تاکہ غریبوں جب تمہیں تمہاری باری آئے غم نہ کرنا، مصطفیٰ کو طاقت دے۔ ہمارے نبی نے تھوڑا دیا ہے، اسی میں بھی گھر بس جاتے ہیں۔ اللہ گواہ ہے، یہ جو لعنت ہے جہیز کی، میرے نوجوان دوست، میرے بھائی، اس کو توڑیں، اٹھیں، اپنے والدین سے کہہ دیں ہم نے نہیں لینا۔ جس باپ نے 20-25 سال اپنے جگر کا ٹکڑا پال کے پڑھا کے تمہیں دے دیا، اور اللہ کی قسم اس غریب کی بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب اعلان ہوتا ہے نا فلاں چودھری کی بیٹی کی شادی ہے، آ جاؤ جہیز دیکھتا ہوں، پھر وہاں کہیں غریب کی بچی بھی چلی جاتی ہے، بچیوں کا چاہ ہوتا ہے نا، وہ تکتی ہے، ادھر کوئی کہتا جی یہ 2 لاکھ کا لہنگا ہے، اس کی 70,000 کی فریج ہے، اس کا اتنے لاکھ کا زیور ہے، وہ بیچاری سنتی ہے، تڑپتی ہے، پھر اپنے باپ کو آگے گھر میں بتاتی ہے کہ ابا جان اس کا اتنا زیور تھا، اس کے اندر حسرت ہوتی کاش میرا باپ بھی مجھے دے سکتا۔ بیٹی ہے نا، مگر میرے مصطفیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اتنا تھوڑا دیا، اتنا تھوڑا دیا کہ ہر غریب دے سکتا، اور وہ جو دیا وہ علی شیر خدا کے پیسوں سے تھا، نبی کے پیسوں سے نہیں خریدا۔ یہ ہے جہیز کی حقیقت، دینا چاہے جتنا مرضی دے، منع نہیں کیا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق دیکھیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا تعلق دیکھنا ہے تو پھر ان کی جھلک دیکھ۔ جب آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سونت نہیں گئے،
ہاتھ کھڑا کرو جڑے جا بندہ سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ایک ہاتھ بلند کیجیے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کی نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. عقیدے کی بات سننے کی عادت بنائیں دوستو، یہ باتیں کام آئیں گی. کسی سے جو کتنا پالا پہ جاوے نا اندر گل ہوئے بندہ منہ بن دینا ہے تے اندر پانڈا ہی ویلا ہوئے نہ کھڑکنا ہی ہے. بھئی اپنا برتن بھر کے رکھا کرو، بات سمجھے نہیں ہے، آپ کے پاس بات ہو. اللہ گواہ ہے صحابہ اکرام اور اہل بیت ایک دوسرے پہ جان دیتے تھے. سیدنا امام حسین اسلام کی ایک بیٹی کا نکاح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اندازہ لگا کتنا رشتہ تھا. اور جب آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد نبوی میں، سامنے دو شہزادے حسنین کریمین. میں کسی دن تشریح کروں گا ان کو کریمین کیوں کہا جائے، یہ حسنین کریمین کیسے؟ یہ کریموں کی اولاد ہے، یہ اتنے کریم ہیں ان کے در سے منگتا خالی کبھی نہیں گیا. یہ کریمین ایسے لفظ نہیں ساتھ لگا. کریم کہتا جو جود و صفا والا، جن جیسا کریم کائنات میں کوئی نہ ہو، اور یہ وہ ہیں. اللہ کی قسم کسی نے امام حسن سے سر مانگا، زہر کھا لیا، کوئی بات نہیں تو خوش ہو جائے. اگر جان لے کے راضی ہے تو یہ تو وہ لوگ ہیں. میرے حسین نے 71 لاشیں دے دیے، میرے مصطفیٰ کی پوری آل قربان کر دی. یہ کوئی اتنے چھوٹے کریم نہیں ہیں. حضرت امام حسن اور امام حسین اسلام کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ حج کے سفر پر تھے، ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے، 3 لوگ تھے. تو رستے میں ایک جگہ پہ آپ کہیں ایک کٹیا غریب کسی عورت کا گھر تھا، وہاں رکے، اس سے پانی مانگا، اس نے پانی پلایا. اس نے کہا مسافر ہیں. تو پوچھا تم کون ہو، کدھر جاتے ہو؟ کہا ہم لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا اگر کھلا دو. اس عورت گھر میں ایک بکری تھی، اس نے ذبح کروائی اور تینوں مہمانوں کو کھانا کھلایا. امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور ایک تیسرے اور سے کھانا کھلا دیا. جب اس کا انہوں نے کہا اچھا بی بی کبھی ملاقات ہوئی نا، ہم پھر تیرے اس احسان کا بدلہ چکا دیں. کبھی ادھر سے گزر ہوا تو تیرے احسان کا بدلہ چکا دیں گے. اس کا جب شوہر گھر آیا، اس نے آتے دیکھا بکری غائب. اس کا بکری کدھر ہے؟ اب وہ مہمان اس طرح آئے تھے تو میں نے ان کو کھانے میں کھلا دیا. اس کا عجیب بات ہے، ایک ہی بکری تھی، پتہ نہیں کون اجنبی لوگ تھے. اس نے کہا تھے تو اجنبی پر پرائے نہیں تھے. میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، ان کے چہروں سے لگتا تھا کسی اچھے خاندان کے ہیں، بڑے نورانی مکھڑے تھے. کچھ عرصہ گزرا، وہ عورت حج پہ آئی، اس کا مدینے سے گزر ہوا، بازار سے گزر رہی تھی. امام حسن علیہ السلام نے پہچان لیا. کہا بی بی بات سنو. وہ بی بی کہی گا بی بی مجھے پہچانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں پہچانتی. فرمایا ایک دفعہ تیرے گھر میں 3 مہمان آئے تھے، تو نے بکری دی بکر کے کھانا کھلایا تھا. کہتی ہاں ہاں وہ اجنبی آئے تھے، میں نے کھانا کھلایا تھا. تو میں ان میں سے ایک میں ہوں. میرا نام ہے حسن، میں علی کا بیٹا ہوں، محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں. تو نے ہمیں کھانا کھلایا تھا. آپ نے خادم کو کہا اس کو 1000 اشرفی اور 1000 بکری تحفے میں دے دو. امام علی مقام امام حسن علیہ السلام سن لیں، کریم کیوں؟ یہ حسنین کریمین کیوں ہیں؟ ان کے دروازے پہ سائل جب آتا تو اتنا دیتے. 1000 اشرفی 1000 بکری دے دی، اور ساتھ فرمایا وہ قریب میرے بھائی حسن کا گھر ہے، اس سے بھی مل کے جاتے. وہ عورت وہاں سے امام حسن سے لیا، امام حسین کی بارگاہ میں پہنچی. امام حسین علیہ السلام نے پہچان لیا. کبھی بھی تو نے میں کھانا کھلایا تھا نا؟ کہتی ہاں. فرمایا ہم آ نہیں سکے مگر آج تو ہمارے مدینہ میں آئی ہے. آپ نے خادم کو بلایا، کہا 1000 بکری اور 1000 درہم اس کو تحفے میں دے. 2000 بکریوں کا ریوڑ بن گیا، 2000 درہم. اور پھر امام حسین علیہ السلام فرمایا ٹھہرو جاتی وہاں مل کے جانا. وہ جو تیسرے شخص سے صحابی رسول کی بارگاہ میں گئی، اس نے پوچھا شہزادوں نے کیا دیا ہے؟ اس نے کہا 1000 بکری 1000 درہم. انہوں نے بھی 1000 بکری 1000 درہم دے دی.
جب وہ گھر واپس گئی 3000 بکریوں کا ریوڑ مالا مال. اس کا شوہر پوچھتا اتنا مال تو حج پہ گئی تھی, اتنی بکریاں, اتنا بڑا ریوڑ, اتنا بڑا خزانہ. اس نے کہا وہی مسافر جن کو میں نے ایک بار کھانا کھلایا تھا وہ نبی کے نواسے ہیں, حسنین کریمین ہیں, یہ انہوں نے مجھے عطا کر دیا. ان کے در سے اللہ گواہ ہے. امام حسن علیہ السلام کا ایک بار حاتم طائی کی اولاد میں سے کسی بندے کے ساتھ کسی بات پہ بات ہو گئی. وہ جو میرا نانا بڑا سخی تھا, میرا دادا حاتم طائی تھا, 7 دروازے تھے, جس دروازے سے سائل آتا وہ خالی نہ لوٹاتے عطا کرتے. امام حسن نے فرمایا میرا نانا ایک ہی بار اتنا عطا کر دیتا دوبارہ آنے کی بھئی سائل بار پلٹ کے تب آتا ہے جب حاجت ہو. میرے آقا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جو ایک بار آتا اتنا عطا کر دیتے دوبارہ حاجت. یہ کریمین گھرانہ ہے. بولیے کیا؟ میرے آقا کی بارگاہ میں 70 ہزار درہم آتے. میرے آقا جب تک تقسیم نہ فرماتے گھر نہ جاتے. ایک دفعہ 70 ہزار درہم تقسیم کیے. ایک شخص آ گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آیا ہوں. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ہونا ہے کیا منڈی کی. بلال حبشی کو بلال اس کو لے جاؤ مدینہ کے دکانداروں کے پاس, انہیں کہو جو مانگتا ہے اس کو دے دو, میرے کھاتے میں ادھار لکھ دے, میں خود چکا دوں گا. یہ ہے تیرے نبی کی سخاوت, اللہ گواہ ہے. یہ حسنین کریمین ایسے تو نہیں اتنا بڑا مقام ملا, نانا کی سخاوتیں ان کے اندر تھی. جو سائل آتا ان کی جھولیاں بھر دی جاتی اور دوبارہ آنے کی حاجت تھی. جنگ میں کچھ جو عورتیں قیدی بن کے آ گئی, میرے آقا کو بتایا گیا حضور اس میں ایک حاتم طائی کی بیٹی بھی ہے, حاتم طائی کی نسل میں سے ایک بچی بھی ہے جو حاتم طائی کی بیٹی ہے, دور سے رشتہ ہے. میرے مصطفیٰ نے اس بچی کو بلایا, کہا بیٹی تیرا باپ بڑا سخی تھا, جا میں تجھے آزاد کرتا. تیرا باپ حاتم طائی تھا, بڑا نام سنا ہے, بڑا سخی تھا, میں تجھے آزاد کرتا ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی سخی باپ کی بیٹی ہوں, اگر آزاد کرنا ہے پھر مجھے اکیلا نہ کریں, میرے سارے قبیلے کو کر دیں. جتنا قبیلہ قیدی بنا تھا سب کو آزادی ملی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کوئی سائل خالی بولیے جاتا نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی حسنین کریمین سے محبت کی. میرے آقا نے منبر چھوڑا, دونوں شہزادوں کو لا کے منبر پر بٹھا دیا. میں نے جب حدیث پاک پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ اگر اس عمر میں بچے مسجد میں جائیں تو پھر بیٹے نیزے پہ قرآن پڑھتے ہیں. دیکھیں بچوں کو چلنا بھی نہیں آتا تو سیدہ کائنات مسجد میں بھیج رہی ہے, وہ نانا کی نمازوں میں بھی کھیل رہے ہیں, نانا ان خاطر منبر بھی چھوڑ رہا ہے. صحابہ اکرام کو نہیں پتا یہ خطبہ واجبہ ہے, مگر کوئی صحابی نہیں بولا. میرے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا, آج بھی خطبہ کو نہیں چھوڑ سکتا, یہ واجب ہے, وہ باقی سنت ہے. خطبہ چھوڑا. میرے نبی نے فرمایا سنو من احبہ و احبانی فقد احبانی احبہ اللہ, جس نے ان دونوں سے محبت اس نے مجھ سے محبت, جس نے مجھ سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی. من ابغضہم ابغضنی, جس نے دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. من ابغضنی ابغضہ اللہ, جس نے ان سے بغض رکھا اللہ نے اس سے بغض رکھا. زمانہ ختم ہو گیا, بات ختم ہو گئی. پھر سے نزدیک اکبر کا دور آیا, پھر عمر فاروق. جب آپ خلیفہ وقت بنے, آپ جمعہ کے لیے کھڑے تھے, اچانک دونوں شہزادے سامنے خطبہ کیا. این اسی وقت پر خطبہ کے دوران دونوں شہزادے آگے جوان ہو چکے تھے, گرنے کا کوئی چانس نہیں تھا, بڑے ہو چکے تھے, اپنی ٹانگوں پہ چل کے آئے. میرے نبی نے اس لیے چھوڑا تھا کہ شہزادہ گر نہ جائے, تو گرنے کا چانس ہی نہیں تھا. عمر فاروق نے منبر چھوڑ دیا, خطبہ چھوڑ دیا, آگے گئے, دونوں شہزادوں کو لا کے منبر پر بٹھایا. کسی نے کہا عمر یہ کہاں کی شریعت ہے, آپ نے ان دونوں کے لیے خطبہ چھوڑ دیا. تو میں نادان حسین مصطفیٰ کی پشت پہ ہو, میرا نبی سجدے سے سر نہ اٹھائے, تو بتائیے کہاں کی شریعت ہے. میں نے اپنے مصطفیٰ کو دیکھا, میرے نبی نے ان کے لیے منبر چھوڑا. میں نے اللہ کو عطائے فاروق کی اتنی پسند آ گئی, اس نے قیامت تک رشتہ ہی بنا دیا. آج بھی جب خطبہ پڑھا جاتا ہے 2 گھنٹے کی تقریر ہے کہ مولوی صاحب نہیں تھکتے, 5 منٹ کے خطبے میں تھک جاتے ہیں, درمیان میں بیٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. یہ بیٹھنا اعلان ہے حسین ہے.
یہ اللہ نے نماز کے اندر رکھ دیا، خطبے کے اندر رکھ دیا محبت حسین کو. حسین آ گئے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جب ایران فتح ہوا نا، ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی بی بی شہر بانو مال غنیمت میں آ گئی. بڑی خوبصورت شہزادی. ہر کسی کا خیال ہے میرے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کیونکہ یہ ایران کے شہنشاہ کی شہزادی ہے اور شہزادی ہمیشہ شہزادوں کے نکاح میں جاتی ہیں، میری سلطنت کا شہزادہ حسین ابن علی اپنا جوان بیٹا تھا، نکاح نہیں کیا. امام حسین اسلام کا نکاح بی بی شہر بانو سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اور اگلی بہت بڑی بات بتانے لگا ہوں، لکھ لے سینوں پہ. حضرت بی بی شہر بانو کے بدن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے، جو 11 امام ہیں یہ امام زین العابدین کی اولاد ہیں. یہ جو 11 امام ہیں یہ صدقہ ہے عمر فاروق اس فیصلے کا جو انہوں نے نکاح. یہ 11 امام نہ آتے اگر عمر فاروق بی بی شہر بانو سے نکاح نہ ہوتا. امام حسین کا نکاح خود کیا. اور جب ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو اپنے دونوں شہزادے بھی موجود تھے، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، دونوں کو 2 تھیلیاں بھر کے دی. اپنے بیٹے کو ایک دی. وہ بول پڑا کہتا ہے میں جنگ میں بھی گیا، میں ان کے برابر لوں گا، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں. ان دونوں بھائیوں کو 2 تھیلیاں، مجھے ایک تھیلی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ متغیر ہوا. کہا تیری ماں تجھے روئے؟ اپنے بیٹے سے کہا اتنی بات کہنے سے پہلے تو مر کیوں نہ گیا؟ جانتا ہے یہ دونوں کون ہیں؟ ان کی برابری کرتا ہے، ان کے برابر حصہ لینا چاہتا ہے. تو جا ان جیسی ماں لا کے دکھا، ان جیسا باپ لا کے دکھا، ان جیسا نانا لا کے دکھا. جانتا ہے تیرے باپ کے سر پر جو بال ہیں یہ بھی حسین کے نانا کیا تھا. ان کی برابری کرتا ہے. حسین کی برابری عمر کا بیٹا کیسے کر سکتا ہے؟ اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص 2 شخصوں میں جھگڑا ہوا، آپ کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے آ گئے. تو علی شیر خدا بیٹھے تھے، فرمایا علی بھائی آپ فیصلہ کر دیں. ایک شخص بولا میں علی کے فیصلے کو نہیں مانتا، آپ امیر المومنین فیصلہ کریں. حضرت عمر فاروق نے گریبان سے پکڑا، ہوا میں اس کو پھینکا، تھپڑ سی کر کے زمین پہ گرا دیا. میں جانتا ہے یہ کون ہے، ان کے فیصلے کو نہیں مانتا. ھذا مولایا و مولاکا و مولا کل مومن، یہ میرا بھی مولا ہے، یہ تیرا بھی مولا ہے، ہر مومن کا مولا ہے. جو مومن کا فیصلہ نہ مانے عمر فاروق اس کے کیس کی سماعت نہیں کرتا. یہ تعلق تھا، یہ محبت تھی. اور میں آخری بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے وقت میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے، وقت رہا ہے، وقت تنابے کھینچ گیا ہے. اور میں ایسا بندہ نہیں رگڑا لائی رکھا، میں آخری گل کر کے میں چھٹی کرنے لگا. پھر قسمت سے ملے نہیں بس قسمت سے ملے. موڑ صحیح موڑ جے کبھی زندگی سے کبھی موڑ ہویا تو موڑ صحیح. اگلا نام اگلا نام تھا جس نے پڑھنا میری بات بیٹھے ہوئے بس ٹھیک ہے. نام تھا اگلا موجود ہے، گل ہی کوئی نہیں. تھوڑے 3 بجے ہونے نہیں نہ تو خدا را نماز پڑھ کے سونا. نماز اللہ دعا دے تو انہوں پتہ ہی نہیں. اس نماز میں جو لذت ہے نا آپ کو پتہ چل جائے. میرے نبی نے فرمایا کسی کو پتہ چل نا پہلی صف میں کتنا اجر ہے، لوگ کون اقبال چل ایسے گھسٹ کے مسجد میں جائیں. ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، بڑی محبت سے تو تیرا نزول کتوں ہے. یہ ایک ایسا نہ تھا میری پشت پہ آگے بیٹھ گیا ہے، یہ ایسا ظالم آدمی انہوں نے سننا ہی پڑا. یہ ایسا کلاکار ہے، سمندری کا ایسا ہیرا ہے. یہ بھی آپ نے زبیب کو سنا، زبیب مسعود کو ماشاءاللہ اللہ اس کو سلامت رکھے. سید ابن سید، خوبصورت آواز، خوبصورت لہجہ، لیکن یہ ان سے بڑا کلاکار ہے. یہ کلاکار ان سے بھی بڑا ہے. یہ جب کلام پڑھتا ہے، یہ جب اس کی لہر چھیڑتا ہے بندے کا اندر چیر کے رکھ دیتا ہے. بڑی اللہ نے آواز دی ہے. اور انشاءاللہ اس کو میں بھی ایک کلام ہے، پرلے کنڈے بیٹھے دستا کرنا عرشوں پار میں تے کو سن کے جانا. میں ہن اپنا ٹائم تینوں دی آخری گل چل رہا تقریراں ہوندیاں رہنیاں چھڈ پرا تسی کہڑا عمل تقریراں تھوڑیاں سنیاں ساری عمر ہو گئی. ہر جمعے سننے آپ عمل تے کرنا کوئی. ادھروں سنی ادھروں کڈی. ساڈا نام ہے سنی، سنی ادھروں سنی ادھروں کڈی. شاباش، نعرہ تکبیر. اللہ تمہیں سلامت رکھے. کوئی گل چنگی لگے عمل بھی کریا.
ہم بڑی محبت کرتے ہیں آقا حسین کے ساتھ، وہ جو ہے کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ گواہ ہے میرے حسین نے کربلا میں ایک نماز بچائی تھی، سب کچھ چلا گیا تھا، نماز ہاتھ نہیں جانے دی تھی۔ قرآن نہیں آتا، میرے آقا حسین نے آخری لمحے ایسی نماز پڑھی، سر سجدے میں کٹایا ہے، سب کچھ دے کے نماز نہیں چھوڑی، اور آج وہ نماز مجھے تک رہی ہے۔ اے حسین کے غلام مجھے کبھی تو بھی تو ادا کر۔ میں بات کر رہا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تعلق تھا جب حضرت امام علی مقام امام حسین اسلام کربلا میں جا رہے تھے، علامہ راشد الخیری نے سیدہ کے لال میں یہ واقعہ لکھا ہے، یہ انڈیا میں کتاب چھپی ہے، میں نے بتا رہا ہوں، بڑی توجہ چاہیے مجھے۔ امام علی مقام کربلا میں جا رہے ہیں، 71 لاشیں اٹھا چکے ہیں، اب آخری ملاقات اپنی بہن زینب کے ساتھ اسلام اللہ علیہ، اور اس کے بعد حضرت بی بی شہر بانو کے خیمے میں گئے، کہتے شہر بانو شاید آج کے بعد ہم کبھی نہ ملیں۔ بندہ یہ دنیا کا پہلا مسافر ہے، پہلا شہید ہے جسے یقین ہے میں نے پلٹ کے نہیں آنا، شہر بانو شاید آج کے بعد ہم کبھی نہ ملیں۔ گواہ رہنا آج مجھے مسلمانوں خلیفہ عمر فاروق کی یاد آ رہی، جب تو مال غنیمت میں آئی تھی، ہر کوئی چاہتا تھا تیرے ساتھ نکاح ہو، 10,000 قیمتی موتیوں کا لباس تیرے جسم میں تھا، مسلمانوں کو خلیفہ نے اعلان کیا چونکہ یہ ایران کے شہنشاہ کی شہزادی ہے اور میری سلطنت کا شہزادہ حسین ہے، تجھے میرے نکاح میں دے دیا۔ عمر فاروق اگر آج ہوتے تو یہ ہمارے ساتھ سلوک نہ ہوتا۔ شہربانو عمر کے بعد مجھے تیری وفا ہمیشہ یاد رہے گی، تو نے بڑی وفاداری کی، تو ایران سے آئی، تو نے میری خاطر اپنا دین چھوڑ دیا، تو جب سے آئی تو نے پلٹ کر کبھی اپنے ماں باپ میں جانے کا نام نہیں لیا۔ کہاں تو محلوں میں رہنے والی شہزادی، کہاں میں حسین کی کٹیا، کہاں تیرے زرق فرق لباس، کہاں میرے گھر پیوند لگے کپڑے، کہاں تیرے اعلیٰ کھانے، کہاں میرے گھر میں جو کی روٹیاں، کبھی بھوک کبھی فاقہ، مگر تو نے وفا کی حد کر دی، تو نے صبر کیا، تو نے شکر کیا۔ شہربانو دکھ اس بات کا ہے عرب کے لوگوں نے تیری پہچان نہیں کی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تو اس تکلیف میں رہے، میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا، انہیں بھوکا رکھا جائے گا، اور تو ایران سے آئی ہے، ہم عرب کے لوگ لڑنے جھگڑنے والے، جنگ کرنے والے۔ شہربانو تم یوں کرنا، میری شہادت کے بعد اپنے ملک ایران واپس چلے جانا، تیرے کو رشتہ دار مل جائیں گے، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں، تو اپنے ملک چلی جانا۔ جب اتنی بات کہی علامہ راشد الخیری لکھتے ہیں حضرت بی بی شہر بانو نے رو کر اپنا سر امام حسین کے قدموں میں رکھ دیا، کہا حسین کیا ہوا جو میں سید زادی نہیں، میں سید زادی نہیں، میں سادات میں سے نہیں، میں غیر تھی، تو نے مجھے غیر ہی جانا۔ حسین اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں اگر میرے بچے کی قربانی سے تیری جان بچتی میں خنجر لے کر اپنے بچے خود ذبح کر دیتی، حسین میں تیری جان بچا لیتی، میں زمانے کو بچاتی، میں اس خاندان کی بہو ہوں جس کے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے گردن میں چھری رکھنے کا قصد کیا تھا، اس خاندان کی بہو نے بیٹا ذبح کر کے وعدہ سچ۔ حسین مجھے اگر آج میں پلٹ گئی قیامت تک عورتیں تانے دے دی شہربانو بڑی بے وفا تھی، حسین میں جب تک زندہ رہوں گی میں تیری کنیز بن کے رہوں گی، میں مروں گی تو تیرے نام پہ مروں گی، رہا غم میرا دکھ بڑا صحیح مگر تیری ماں فاطمہ تو زہرا سے زیادہ نہیں ہے، میرا تو ایک حسین جا رہا ہے، فاطمہ کا تو گلشن اجڑ گیا، میرا دکھ بڑا صحیح مگر میرا دکھ تیری بہن زینب سے زیادہ نہیں ہے، حسین میرا دکھ بڑا صحیح مگر تیری سکینہ کی پیاس سے تو بڑا نہیں ہے، حسین مجھے اپنے نام پہ جینے دو، اپنے نام پہ مرنے دو، میں سارے دکھ تیرے نام پہ اٹھاؤں گی، میں قیدی بھی بنوں گی، کربلا سے شام تک سفر بھی کروں گی، حسین کا میدان حشر سجے گا، کوئی یہ نہ کہے گا کہ وہ دیکھو بے وفا رہی ہے، اس دن اعلان ہوگا وہ دیکھو خاندان نبوت کی بہو چلی آ رہی ہے، میرے سر پر تیرے نانا محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوگا، میری پشت پر تیری ماں فاطمہ الزہرا کا ہاتھ ہوگا، میرے سر پر علی شیر خدا کا ہاتھ ہوگا، میں خاندان نبوت کی بہو بنوں۔ امام علی مقام امام حسین ان آخری لمحوں میں یاد کر رہے تھے عمر فاروق کو، کوئی تعلق تھا تو یاد کر رہے تھے۔
सुभान अल्लाह। अरे सिद्दीक़ अकबर याद कर रहे थे कि अली अपने हाथों से गुस्ल देना, अपने हाथों से कब्र में उतारना, कोई ताल्लुक था तो याद कर रहे थे। ये ताल्लुक है अहले बैत का सहाबा इकराम के साथ। अल्लाह दुआ है मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, वल्लज़ीना मअहू, और वो जो उनके साथ हैं वो दो किस्म के लोग हैं, एक सहाबा है, एक अहले बैत। दोनों का आपस में ताल्लुक है। मौलवियों और मुल्लाओं की बातों में ना आए, अपने दिल को सुने, बोलिए अपने दिल की सुने, दोनों घरों से मोहब्बत करें। और मैं दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ, दो अब वाज़ेह अकीदे नज़र आ रहे हैं। एक अकीदा वो जो सारा सारा अहले बैत से मोहब्बत करता है, सहाबा की बात नहीं करता। एक अकीदा वो जो पूरा साथ सहाबा की इज़्ज़त की बात करता है, अहले बैत की बात नहीं करता। दो वो इंतहाएं नज़र आती हैं और उसका नतीजा क्या निकला, उन दो इंतहाओं का। अब इन दोनों घरों को नबी के नाम में वो मोहब्बत नहीं रही। उन्हें नबी का जलसा करना अच्छा नहीं लगता, नबी का मिलाद अच्छा नहीं लगता। वो आका की अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं सहाबा का दिन मनाया जाए। मैंने कहा सहाबा का बाद में मनाना, पहले उसका मनाओ जिसने इनको सहाबी बनाया है। नबी का दिन न मनाया जाए, सहाबा का मनाया जाए। दरगती छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर संग हो जा। दोस्तान मोहतरम, इन दोनों घरों का आपस में बड़ा ताल्लुक था, बड़ी मोहब्बत थी। बस यही पैगाम आज आपने साथ लेके जाना है। मैं आखिर पर तहरीक मिनहाजुल कुरान और हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारुक काजी साहब का पैगाम एक शेर में देके इजाज़त चाहूँगा। मेरे बाद इंशाल्लाह ये मुल्क समुद्री का एक और सितारा, एक और हीरा इंशाल्लाह पढ़ेगा तो आपको मज़ा आएगा। ये ऐसा बंदा है कपड़े भी लगा देता है, पैसे तो दूर की गल है कि उन्हें पढ़ना है ना, इन्हें जो अपना जादू चलाना आवाज़ वाला, तो तुम उठ उठ के आना, किसी ने पापड़ ले आने, किसी ने पैसे ले आने। तो जो है जेडे कहते सी बारा के नाल तेरे अज उन्होंने भी बाजियां हारियां ने, जेडे तरसदे सन दीद नूं दिने राती, अज उन्होंने भी बारियां मारियां ने। विच बाग दे खजाने जदों वाल खोले, पंछी उड़ के मार उडारियां ने। मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। वमा अलैना इल्लल बलाग, बिला तमहीद बिला ताखीर मुतलक। आजा बच्चा कुर्सी पे माशाअल्लाह बुलाओ। आइए आपके सामने इस्लाम के अजीम नाखा असमंदी से मेहमान खान जनाब मोहतरम हाफिज गुलाम मुर्तज़ा रिज़वी साहिब तशरीफ लाते हैं। सरकार की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया।